بیٹھے نا حضور کے دیوانے، ادھر دیکھیں سارے حضرات، بے شک نہ بولنا لیکن میری بات کو ذرا سمجھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اور یہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اہل علم کو تو پتہ ہے، جو عوام ہے یہ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے کہ یہ بھی فرمان موجود ہے۔ فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا، توجہ ہے حضرات آپ کی، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو فرمایا چارپائی ان کی چارپائی کے قریب بچھایا کرو اور فرمایا ان سے باتیں کر کے ان کو ہنسایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ فرمایا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپنی چارپائی ماں باپ کی چارپائی کے پاس بچھایا کرو، جزاک اللہ بیٹے، تو وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے ہنسایا کرو۔ آپ جتنے میرے حضرات تشریف فرما ہیں ذرا غور سے سنیے گا میری جان، آج جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، آ جائیں گے توجہ بھائی توجہ، ہلنا جلنا نہیں ہے، جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، اور جب ماں باپ کو ٹائم دے دے تو پھر بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ اور بھائی موبائل کی اسکرین دیکھنے کا ثواب نہیں ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو قبول حج کا ثواب ہے۔ اور موبائل تمہیں اتنا علم اور تجربہ اور نالج نہیں دے گا جتنا حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمہیں ماں باپ کی زیارت اور ان کے پاس بیٹھ کر تمہیں اللہ علم و فضل عطا فرما دے گا۔ اس واسطے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ نبی پاک کی اس حدیث پر عمل کریں۔ جتنے جوان بیٹھے ہو ماں باپ کی عزت و احترام و توقیر کرو گے، اور سن لو یہ اس فقیر حقیر کا جملہ، تمہارے ماں باپ کا اصل جو علاج ہے وہ میڈیکل سٹور کی دوائیوں میں نہیں ہے، وہ اولاد تمہارے اخلاق اور پیار میں ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کی آدھی بیماریاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج تو اولاد ٹائم ہی نہیں دے رہی، تو کیا میں امید کروں کہ آج کے اس میلاد کا صدقہ ہم اپنی جو ماں باپ کی صورت میں نعمت ہے ان کو ٹائم دیں گے ٹائم؟ اچھا یہ پہلی بات ہے۔ اب ذرا دوسری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بات بھی بڑی خاص ہے اور میں کہنا چاہوں گا، جان کی امان پاؤں تو کہہ سکتا ہوں آپ حضرات سے۔ دیکھیے حضرات آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں ذرا، ہمارے معزز مہمان میاں صاحب تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ جی میاں محمد عمر زمان صاحب لالے کا ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، آپ تشریف لائیں، بسم اللہ، آپ آ جائیں جناب۔ اگر آپ توجہ ہے آپ کی تو فقیر بات آگے شروع کرے آپ کی خدمت میں، ذرا سبحان اللہ محبت سے فرما دیجئے۔ جی میرے بیٹے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرے دوست یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو ماں باپ کو عزت ملی، اور اس کے بعد ہمارے لیے تعلیمات کا حصہ ہے، تو کیا میں امید کروں کہ یہ پیغام میلاد اس پر بھی ہم عمل پیرا ہوں گے؟ اچھا یہ ہے پہلی بات، بڑی سستی کے ساتھ ویسے آپ نے ارادہ کیا ہے، چلو خیر اللہ پوچھے گا تو انو، میں تو نہیں چاہتا کہ جملہ بولا، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کیوں ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیے میرے عزیز میرے بھائی، جان کی امان پاؤں تو جتنے ابا حضور صاحبان بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں بھی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو جان کی امان، دیکھو ہاتھ جوڑی بیٹھا، چونکہ ماں باپ کا بڑا عزت اور احترام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، فرمایا ماں باپ سے بھی کہا کہ اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اور ان کو اچھے آداب سکھایا کرو، بلکہ صحاح میں حدیث ہے، فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو حسن اخلاق سکھا دے تو اس سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا۔ آپ زمین جائیداد پیسہ جو بھی دے دیں یہ پیچھے رہے گا، آپ نے جو اچھے آداب و اخلاق اپنی اولاد کو سکھا دیے یہ سب سے بہترین گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہبہ ہے، ہدیہ ہے جو آپ نے اپنی اولاد کو دے دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ میں بات نہ کروں تو بات مکمل نہ ہو سکے گی۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم اپنی اولاد کو کیا آداب سکھائیں تو میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا پیار سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کا پیار، نمبر 2 نبی کی پیاری پیاری اہل بیت کا پیار، نمبر 3 نبی پاک کے صدقے میں ملنے والے قرآن مجید برہان رشید کا پیار۔ فرمایا یہ 3 قسم کے پیار اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اب ادھر دیکھو میں ایک سادہ بندہ ہوں اور طالب علم ہوں، اس حساب سے سمجھا رہا ہوں، پر کوشش کیجئے گا۔ نبی کا پیار یوں تو نہیں سمجھایا جا سکتا نا کہ آپ کہیں نبی پاک آئے تھے کلمہ پڑھایا اور چلے گئے تو بس ان کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، وہ تو ہم یا رسول اللہ کہے تو وہ یہ نہیں سن سکتے۔ خدا را مہربانی کریں اس امت پر، ان بچوں کے دماغوں میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے آپ سوچیں، نظر ثانی کریں ان جملوں پر۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا وہ چاند دیکھ رہے ہو وہ تیرے
کہنے پہ نہیں آ سکتا، پر میرے مصطفیٰ وہ تھے جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند آ گیا تھا، یہ چاند ٹوٹ گیا تھا۔ بولیے ذرا پیار سے، یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیز میرے دوست، اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنے مبلغین ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے اپنے الفاظ کا چناؤ، اور قوم کو جو فکر دے رہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہم قوم کو کیا سکھا رہے ہیں۔ یہ بتایا جائے جیسے فاضل بریلوی نے فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اور اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، کوثر و سلسبیل جنت کی وہ دو نہریں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ جو دو نہریں کبھی نہیں نہ سوکھیں گی، یہ میرے نبی کا دو قطرے ہیں۔ ذرا دیکھو امام احمد رضا کو، یہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ دو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ نہریں دو قطرے ہیں تو پھر میرے نبی کیا ہیں؟ فرمایا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم غلامان حضور اتنی ٹھاٹ سے رہتے ہیں، بظاہر نہ فیکٹریاں ہیں نہ جائیدادیں ہیں، تے مزہ ساریاں تو ود ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اس واسطے یہ انداز جب اپناؤ گے تو قوم کے دلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا ہوگا۔ اور جب یہ بتاؤ گے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھ، یہ بتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا پیار کیا ہے، اور بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔ میرے عزیز میرے دوست، اس لیے حضور کا پیار سکھانے کے لیے سب سے بہترین چیز نبی پاک کی شانوں کو بیان کیا جائے۔ اگر آپ توجہ کریں، میں اپنے بھائی علامہ علیم اللہ صاحب آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں، و دیگر جتنے معزز شخصیات، علماء، سادات، سیاسی، سماجی، اسٹیج کی زینت اور عوام میں بیٹھی سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں تو یہاں ایک نقطہ بیان کروں، اور بڑے ٹاپ کلاس دا نقطہ۔